فیضان ہے، کہ راوی ریاض شریف پر جس ہستی کا فیضان ہے، جس ہستی نے اس ہستی کو رنگا ہے، ان کے ایک صاحبزادے، ان کے ایک نور نظر، ان کے ایک چشم و چراغ، صاحبزادہ والا شان سیدنا و مرشدنا قیوم دما خدا سے برمان پیر عرشی مبارک کے صاحبزادہ تخت جگر حضرت والا شان صاحبزادہ محمد نجیب اللہ سیفی صاحب تشریف فرما ہے۔ یہ آج یہاں موجود ہے الحمدللہ، اور مسلم کے اعلیٰ حضرت کے یہ الحمدللہ اشاعت کرنے والے ہیں۔ اور میں آپ سبھی کا اپنے مسلمان کی خدمت پیش کرتا ہوں، وہ آج کے ہمارے پیارے مہمان کو اپنی مبارک زبان سے جو ہے خوش آمدید فرمائیں۔ ایک بات میں بیان نہیں کر سکتا جو اعلیٰ حضرت نے ہمارے کو ارشاد فرمایا، ورنہ ہم پتہ نہیں سکھا کے پاس ہوں گے یا ایک استاد لوگ جو ہمیں ہر پاسے ہمارے بھولے بھالے زندگی لا کے تو وہ انہیں گمراہ کر دیتے ہیں۔ ہم یہ لوگ بتا اعلیٰ حضرت کی وجہ سے، اور حضرت صاحب نے نواز صاحب نے پنجاب کے لوگ باقی ادھر کروا کنڈویا کی کے جو بندی ہے وہاں بھی حضرت صاحب کئی دفعہ تشریف لے آئے، تو جب آئے تو حضرت صاحب نے ایک منٹ دیوبندی جامعہ اشرفیہ کرنے لگا۔ احمد جوید صاحب اور اقبال اکیڈمی میں سیکٹر ڈائریکٹر تھے۔ جب ہمیں پتہ چلا تو ہم نے حضرت کیا حضور وہ تو بھابی ہے دیوبندی ہے، آپ نے ہم ادھر نہیں جائیں گے۔ مجھے کوئی کہتے حضرت صاحب کیا کوئی کیسی کسی دیوبندیوں سے بھابیوں سے مدد سے جماعت کی رواج کرتا ہوں جب مدد بچے کرتا ہوں ایک سے بھی آج دوسرے کہانے مجھے پتہ ہے، لیکن ہمارے مرشد نے غیر سوال دی، لیکن پتہ چلتا ہے رات کے جب یہ جماعت کے جب حضرت صاحب بھی حضرت صاحب کے راہ کے جب جتنے اور افغانستان میں ادھر کر گئے ہماری تو نصیحت کی ضرورت اس بات سے بنیاد اعلیٰ حضرت نے رکھی کہ چھت مبارک صاحب نے آپ کے پاس پیر پٹھان حضرت صاحب بھی پیر پٹھان اعلیٰ حضرت صاحب بھی۔ میرے دوستوں میں کیا بیان کر سکتا ہوں، میں نے حقیقت ہے اعلیٰ حضرت کی ہمارے ان سے دور ان کا ہمارے نہیں ہو رہا ہے۔ یہ تو لوگ حسن کی وجہ سے آج چھٹی کٹھے کیوں نہیں ہوتے، چار جھولا کہنے والے کٹھے کیوں نہیں ہوتے، ہمارا ہر جگہ سے یہی مطالبہ ہے کوئی نہ سے کسی جان کو دعویٰ لگتا ہو جسے بھی نہ دے کوئی نہ سے بڑے کتنے ہی مجھے دسے فلانی جگہ سے سیسی نہیں پہنچے اور منظر سے دوسرے کیوں نہیں آنے کٹھے ہوتے، ذرا سارے کو کٹھے نہیں ہوتے۔ حضرت صاحب کیا ہے اسلام آباد ابھی 19,000 کروڑ کو غریب ہو چکا ہے، وہ ٹائی لگانے تھا تب ملاقات ہوئی، ان کا بھائی پروفیسر تیری گریڈ ڈاکٹر ہے یونیورسٹی میں لاپ رہا ہے، میں نے جاری کا کہہ بولے تھی جب نگاہ پہ یہ بجا سوال کو بڑی کی ہے، یہ میری کمال نہیں سب میرے مرشد کی۔ آپ نے تو دیکھا آپ میرے اور کے خلیفہ ہوں گے لیکن سب سے زیادہ آپ کے خلیفہ ہوں گے۔ پھر آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا علماء آپ کے پاس آئیں گے، ابھی آپ کے سامنے ابھی دارا سارا نہیں ہو سکا، آپ کے سامنے تقریباً 100 ہمارے پاس لسٹ ہے، 100 علماء جو حل سے داخل ہو چکا ہے، یہ علم بات نہیں کریے شہری علم کا ہر بات بھابیوں کو بھی ہے، وہ تو کتابوں بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ قلم والا علم لکھائی والا علم کتنے بول رہے ہیں، یہ لکھائی داخل ہوتے نور سے داخل ہوتے ہیں، یہ آواز سے داخل نہیں ہوتے، اس لیے قلم داخل نہیں ہوتا، اس نیتا کو بتا سمجھ ہی نہیں کر رہے کیا جی کیا جی، اس واسطے ایسا مرشد سبق پڑھایا یہ تو بڑا پیا پڑھی گئے ہوں کہ کلّا دے دنیا پایا پھر سنیا پیاس یہ تعریف کرتی ہے اس قوم سے آدم کی اگر آپ نے جب توجہ کرتے تھا تو کہیں نازل ہوتے تھا کس طرح نور نہ یہ جو باتیں ہماری کمال نہیں یہ نور کی کمال، نور والا آیا نور لے کے آیا، نور آیا تو شور بھی آیا شرور بھی آیا، باقیوں کے چہرے نہیں سمجھ سکتے، وہ سادہ کے چہرے سمجھ نہیں سکتے، آنکھ والا دیکھتا ہے یہ چہرے کیسے ہیں، اگر گستاخ ہے تو چہرے ہلے ہوئے چاہیے، ان کے چہرے میں نور نظر آتا ہے، جیسے نور والے کو نور نظر آئے گا، جس کے اندر نور ہے ان کو نور نظر آئے گا، یہ درجات بھی ان کی ہے۔ میں کیا بتاؤں اس بات سے میرا پہلے پیر مرشد آپ پیر عبد اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ
ان کی نگاہ ہوئی ہے ہمارے اوپر. اسلام مسجد راوی خان تھی مولوی صاحب نے سنی مولوی انہوں نے بس اسے رکھا ہے بھابی. میں نے پیغام بھیجا میں کہ مولانا صاحب آپ سے بھابی رکھے ہیں. کہتا تو اس کا مطلب ہے. میں کہا نہیں تو الگ پتہ کیوں نے رکھا ہے. مولوی صاحب نے تھوڑا میرا غصہ ہو گیا. ویسے مولوی صاحب نے پیچھے میں 17 سال مقتدی رہا. مولوی صاحب سے زیادہ غصہ اس بات سے میں سنیا کی بات سے تمہیں بھابی کیوں رکھا ہے. میں نے مولوی صاحب سے تھوڑا خوش ہوا. بعد دکاندار کو چلتا جا رہی ہے اتنی بےعزتی غلطی نہیں کی تھی. میں نے دکانداروں نے پوچھا چلے وہ بھی سنیے. میں وہ سنیے بولا میں بغیر سن رہا میں کہہ رہا سنیا میں بغیر سنی نہیں لیکن میرا مرشد نہیں کہہ رہا والا تھی. لیکن افسوس یہ ہے ہمارے پنجاب والے حضرت صاحب سے بندی کرتے ہیں. صوبہ سرات والے پاکستان والے حضرت صاحب کو بریلوی کہتے ہیں. سوچتے ہی چاہیے ہم جلال آباد گئے. حضرت صاحب نے ہمیں بھیجا. اس نے مفتی غلام فرید نثاروی رحمۃ اللہ علیہ کہا پہلے پوری طرح وہ ہے. اس سے پہلے میں مولانا مرید رضا کرتا کیوں جو علم خدا کے اکبر ہے یہ علم بات نہیں ہے وہ سہنے والا علم ہے. جس وقت مفتی صاحب تشریف لائے بعد میں مفتی صاحب نے کیا پہلے کتابوں واسطے مرید نہیں ہونا پہلے تو جنگل کی صفائی واسطے مرید ہو رہا. پھر مفتی صاحب سارے نام جب ہم صبح شام گئے تو ادھر ہمارے بریلویوں کے خلاف ان بات کے لوگ نے کیا کہ بریلوی وہ ہے یہ حضور صلی نور منظر بشر بنتے ہی نہیں. انہوں نے پروپیگنڈا اکیلے کیا ہمارے خلاف. اور دوسرا یہ کہتے ہیں ان کی بغاوت یہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ تشریف لائے ابھی خودی کے حضور صلی اللہ بیٹھتا ہے. آج جب جماعت کہتے ہیں تو کہتے ہیں یہ پیچھے آ جاؤ ابھی حضور صلی اللہ جماعت کرائیں گے. مفتی صاحب نے کیا مجھے کوئی کتاب دو ہمارا کوئی حوالہ ہو. انہوں نے کتاب دی تھی لیکن وہ سنیت سے ساری نہیں تھی. تو مفتی صاحب نے کہا یہ کتاب جو ہے یہ ہمارے خلاف یہ پروپیگنڈا ہے. جب مفتی صاحب نے انہیں مطلب ثبوت کی تھی پھر جب باقاعدہ پتہ چلا انہوں نے اٹھ کے کبھی اللہ تعالیٰ یہ عقیدہ ہے اب تعالیٰ یہ عقیدہ ہے یہ وہی عقیدہ ہے. اس واسطے حضرت صاحب کے ساتھ کوئی کیسے پتہ چلتا ہے حضرت صاحب کا عقیدہ کیسا ہے. کون کون مہربانی حضرت صاحب تشریف لائے نہیں. ہاں میں نے کیا مدرسہ شروع کرایا. حضرت صاحب نے پوچھا آپ کیا چیز پڑھا رہے ہیں. میں نے صحیح پتہ نہیں کیونکہ پہلے میں نے مدرسہ شروع کیا گھر والے بچے پڑھا 300 بچی پڑھ رہی تھی. تو حضرت صاحب نے پوچھا تو کون سا ترجمہ پڑھا رہے ہو. تو میں نے پتہ نہیں کہ میں ریاض قرآن یا قرآن لیکن میں نے یہ پتہ نہیں بچے پڑھا رہے ہیں شروع کر دی کریں. تو بات مجھے ہر والا کرتا اعلیٰ حضرت نہ ہمارے حضرت نے خود فرمایا تو پڑھانا ہے تو اعلیٰ حضرت کا پڑھانا ہے اعلیٰ حضرت کا عقیدہ نہیں. دوسرا تاکہ میں معلوم کر دوں میں جھوٹے تعداد بھیجا آپ کی بہت بہت مہربانی. آپ کی جس کی گہریت سے آپ نے ہمارا آپ جس کے ساتھ ہیں ہمیں جس سے ہاتھ لگائیں ہم انشاءاللہ کیسی اس وقت سب بھی ہیں جو کمال وقت سے ہو سکتے ہیں سارے دنیا میں مجھے پتا ہے. میں نے نورانی صاحب دعوت کی حضور چھوٹے کو اچھا کرو میری جان جب تجھے صاحب ہیں ان کو میں لا کر چاہتا ہوں کہ سارے اکٹھے ہو جاؤ. اکٹھے کیوں نہیں ہوتے آپ غور فرمائیں آپ کے ساتھ کر سکتے ہیں. ہاں ایک دفعہ ہم نے حضرت صاحب ان سے دعوت کی تھی تو اس وقت سارے جتنے ہی صاحب صبح نماز والے اکٹھے ہوئے تو مجھے حضرت صاحب غلام محمد سیالوی نے کیا میاں صاحب خوشی ہو جلا جب یہ ساری جماعت میں تھی اکٹھا کیا ایسا کوئی اکٹھا نہیں ہو جائے. جی آپ بہت مہربانی سرکار نے شکریہ ادا فرمانا تھا. آپ نے اپنی مبارک زبان سے شکریہ ادا فرمایا ہے اور میں صرف حضور کی اور قبلہ کلیم اللہ خان صاحب کی توجہ سامنے موصول کروانا چاہوں گا. سامنے شجرہ قادریہ لکھا ہوا ہے حضور غوث پاک کا نام لکھا ہوا ہے. حضور غوث پاک کے بھی حضرت کبھی ان کا نام ہر ویلے لکھا کرتے ہیں. میں اسپیکر بڑے ادب احترام کے ساتھ پیش کرتا ہوں جو آپ کی حقیقت فرمائیں گے کتنا مطلب
محترم و معروف علماء ملت اسلامیہ، بالخصوص بقاری جلال قادر حضرت مولانا میاں محمد صاحب قبلہ مرکز اللہ العالی اور جملہ حاضرین اور اس ادارے کے جملہ طلباء، جملہ علماء، جملہ سادات کرام، السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کرو کرو۔ پھر فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں سے کیا مربت کیجیے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے۔ میں حضرت میاں محمد صاحب آپ سے یہ عرض کروں گا کہ سب سے پہلے اگر لاہور آنے کی دعوت کسی نے مجھے دی تو وہ آپ کا ایک مرید ہے سید عبدالقادر، اور میں نے ان کو ٹائم دے دیا اور میں نے بالکل ارادہ کیا کیونکہ مجھے چہرے بہت ہی بارونق نظر آئے، میں بالکل وہ شخصیت جو ہے یہ چہرہ مجھے بہت خوبصورت لگا، یہ مجھے بہت اچھا میں نے کیا کیا، اب مجھے لوگوں نے بتایا کہ ایسا میں تو کوئی فتنہ پیدا نہیں کرنا چاہتا، میں کسی کا نام نہیں لوں گا۔ مجھے لوگوں نے کہا کہ ایسے ویسے، میں دل میں سوچا خدا کی قسم میں مسجد میں بیٹھا ہوا، میں غلط بات نہ کبھی کی ہے نہ کروں گا۔ میں نے سوچا یہ میرے دل سے آواز نہیں کر رہی ہے، میں نے سوچا کہ کوئی بدعقیدہ اس کا چہرہ اتنا بارونق میں نے اپنے دل میں سوچا کسی کا جو ایک عشق رسالت کا نور ہوتا ہے وہ چہرے پر نظر آتا ہے۔ جو کچھ میں نے سنا تھا میں نے کوئی اپنی رائے قائم نہیں کی، رائے میں اب قائم کر رہا ہوں، اور میں بڑی صفائی کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں سلسلے کا کوئی تعصب نہیں ہے، ہم خوش عقیدہ مسلمان ہیں، ہمارے یہاں سلسلے کا کوئی تعصب نہیں ہے، اگر کوئی قادری ہے وہ ہمارا ہے، سہروردی ہے وہ ہمارا ہے، نقشبندی ہے وہ ہمارا ہے، ابنولائی ہے وہ ہمارا ہے۔ اب اگر کوئی اپنے آپ کو قادری کرے اور پھر کچھ داخل رسالت کرے وہ ہمارا نہیں ہے، ہمارے سلسلے کا کوئی تعصب نہیں ہے۔ میں نے جب یہ حضرت عبدالزادہ سیف الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمان جب پڑھا تو میرے ساتوں طبق روشن ہو کہ جو مجھے بتایا گیا یہ اس کے بالکل برعکس ہے، اور آج میں اس مسجد شریف میں حضرت مسجد انوار مدینہ میں بیٹھ کر ان کے صاحبزادے حضرت مولانا محمد میاں صاحب ان کے محبوب خلیفہ ارشد
محمد میاں صاحب قبلہ کی موجودگی میں میں ان کا فرمانے والا شان جو میں اپنی ماتھے کی آنکھ سے پڑھ رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق حضرت اخوندزادہ سیف الرحمان رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو میں اس نظر سے دیکھتا ہوں کہ اگر وہ نہ ہوتے تو یہ سارا خطہ وہابیت سے بھر جاتا۔ اب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے بارے میں ایسا خیال رکھنے والا ہم ان کو سلام کرتے ہیں۔ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آپ کے تعلق سے کمیونیکیشن گیپ ہے۔ لوگ دور سے دیکھتے ہیں، رائے قائم کر لیتے ہیں، قریب آ کر دیکھیں تو جو نظریہ بنائے ہوئے ہیں وہ اس کے بالکل برخلاف ہے۔ میں یہ اتنی بڑی تعداد جو یہاں پر صبح 11 بجے سے میرا انتظار کیا، میں معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ میرا ایک اگلا پروگرام بھی تھا، وہاں بھی جانا تھا۔ بہرحال یہ رابطہ ہمارا آپ کا ہوا ہے، انشاءاللہ یہ رابطہ رہے گا۔ میں پھر آپ سے عرض کروں کہ حنفی ہم الحمدللہ حنفی ہیں، ہم قاضی ہیں، حنفی ہیں، ہم مسلمان ہیں، سنی ہیں، حنفی ہیں۔ حضرت میاں محمد صاحب قبلہ نے جو ابھی فرمایا، اب ان کو دہرانا نہیں چاہتا ہوں، وہاں سے میں نے یہ اخذ کیا کہ حنفی دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک خوش عقیدہ حنفی ہوتا ہے، ایک بدعقیدہ حنفی ہوتا ہے۔ اسی طرح شافعی دو قسم کے ہیں، ایک خوش عقیدہ شافعی ہے، ایک بدعقیدہ شافعی ہے۔ حنبلی دو قسم کے ہیں، ایک خوش عقیدہ حنبلی ہے، ایک بدعقیدہ حنبلی ہے۔ مالکی دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک خوش عقیدہ مالکی ہوتا ہے، ایک بدعقیدہ مالکی ہوتا ہے۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ خوش عقیدگیت اور بد عقیدگیت کے درمیان خط امتیاز کا کام کیا ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی۔ وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، سنی کہتے ہیں، حنفی کہتے ہیں، اور حضور والا ہم بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، سنی کہتے ہیں، حنفی کہتے ہیں۔ تو اب خوش عقیدہ حنفی اور بد عقیدہ حنفی کے درمیان خط امتیاز چھیڑ دینے کے لیے کوئی نہ کوئی ایک شخصیت چاہیے تھی۔ اسی خوش عقیدگیت اور بد عقیدگیت کے درمیان خط اعظم قائم کرنے والی شخصیت کا نام ہے احمد رضا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ہمارے اسلام و ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائی ہے۔ اگر میں بھی اس کمیونیکیشن گیپ کا شکار ہوتا اور میں اپنے فیصلہ نہ کر پاتا اور یہ سید عبدالقادر صاحب اور ان کے رفقا اگر اتنا زور نہ دیتے تو شاید میں رائے قائم کرنے میں فیل ہو جاتا۔ میں نے ایک رائے قائم کی ہے اور انشاءاللہ تبارک تعالیٰ جو کمیونیکیشن گیپ لوگوں میں ہے میں کوشش کروں گا اور دعا کروں گا کہ یہ جو دونوں میں جو گیپ ہو گیا ہے اس گیپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرمائے اور ہمیں اور آپ کو سب کو مسلک حق
مذہب مہذب مسلک اہل سنت پر جماعت پر قائم و دائم رکھے آمین. اب مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک کا معنی ہے راستہ. مسلک اعلیٰ حضرت کیا مطلب؟ اعلیٰ حضرت کا راستہ. تو اعلیٰ حضرت میں کوئی آپ کو، یہ کون سی جگہ ہے؟ خانقاہ عالیہ محمدیہ سیفیہ محمدیہ سیفیہ حنفیہ راویان شریف. آپ کو یہاں راویان شریف سے اعلیٰ حضرت نے بریلی کا راستہ نہیں دکھایا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے آپ کو یہاں سے بایا باغا بریلی کا راستہ نہیں دکھایا. امام احمد رضا نے آپ کو راویان شریف سے بایا امرتسر بریلی کا راستہ نہیں دکھایا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا مقام یہ ہے کہ انہوں نے بایا ٹاٹا اجمیر مدینے کا راستہ دکھایا. کا مقام یہ ہے کہ انہوں نے بایا اجمیر و بغداد مدینے کا راستہ دکھایا ہے. فاضل بریلوی نے کوئی بریلی کا راستہ نہیں دکھایا ہے، راستہ دکھایا ہے تو مدینے کا راستہ دکھایا ہے. رسالت کا پیغام دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم و دائم رکھے. اور آج میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں. صلح کلیت یہ بدعقیدگیت کی پہلی سیڑھی ہے. صلح کلیت سے بچو. اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے سب کے اسلام و ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے. آمین. اعلیٰ حضرت نے بہت پہلے فرمایا تھا کہ جو صلح کلی ہونے سے بچ گیا وہ بدعقیدہ ہونے سے بچ گیا. اور یہ چہرہ جو ہے کوئی بناوٹی چہرہ نہیں دیتا. معلوم ہوتا ہے کہ ہاں دل میں کچھ اس کے رسالت ہے. محبت رسول جو دل میں ہوتی ہے چہرے پر نظر آتا ہے. بدعقیدہ گستاخ رسول صبح سے شام تک 5 وقت کے فرائض نہیں صبح سے شام تک فیصلے کرتا رہے. اس کے چہرے پر وہ رونق نہیں آ سکتی ہے جو رونق ایک عام سنی صحیح عقیدہ اور عاشق رسول کے چہرے پر ہوتی ہے. وہ خوش عقیدگیت جو چہرے پر نور ہوتا ہے وہ عشق رسالت کا ہوتا ہے. مجھے مریدوں کو بھی وہ چہرے رونق نظر آ رہی ہے. اور مونچھ کے تعلق سے لوگوں نے مجھے کہا تو حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صاحب وہ بھی اپنی مشت پست فرماتے تھے. تو فروعی مسائل میں الجھ کر ایک دائرے کو طلب کرو فروعی مسائل میں. ہاں اگر کہیں کوئی عقیدے کا مسئلہ آ گیا تو وہ الگ بات ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہو سکتا ہے. میں حضرت میاں محمد صاحب کے لیے اور ان کے تمام رفقا اور ان کے تمام مریدین متقین محبین متعلقین متوسلین اور ان کے حلقے کے تمام لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس خانقاہ کو شاد اور آباد فرمائے.